بزدار صاحب کا کیا بنے گا؟ بزدار صاحب کی تو جو کمیشن نے لکھا ہے کہ آپ نے تو میٹنگ ہونے سے پہلے ڈیٹ ڈال کے لکھ دیا ہے کہ آرڈر جاری کر دیا تھا یہ دے دو سبسڈی، کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ اپروو دیکھیں کرنا ہے، بائی نیم ہے. میں جس طرح سے نہیں عمر صاحب کے کہتا متعلق کہ انہوں نے ڈس سیٹسفیکشن کی ہے نا، رزاق داؤد کے اوپر ڈس سیٹسفیکشن کی ہے، اس طرح بزدار صاحب کے اوپر باقاعدہ پوائنٹڈلی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا بنے گا. جن لوگوں نے اس کا کچھ بنانا ہے وہ کچھ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، یہ ان کی مرضی ہے. اٹ از ناٹ اپ ٹو می کہ میں وہ کہہ دوں کیا بنے گا ان کا. جو آئیں گے انہوں کی جس کو ذمہ داری ملی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ ہمارے سے بھی سوال جواب پوچھیں گے اور سر ادھر آپ بھی کی سوال جواب. ایک ایک آپ سے میں بات کروں، پھر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا. آپ کی ٹیم کے کی پلیئرز آر ان ٹربل. آپ کی حکومت کے 5-6 لوگ آپ کی حکومت کے دے وانٹ بی ایبل ٹو سروائیو. اگر اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو جہانگیر ترین کے ساتھ اسد عمر کو، بزدار کو، رزاق داؤد کو، خسرو بختیار کو اور باقی لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اور جب جواب دیں گے تو اس کے اوپر سزا ہوگی، یا انکمپیٹنس کے اوپر یا نیگلیجنس کے اوپر. دونوں صورتوں میں آپ آفیشیل فنکشن ڈسچارج کرنے میں ناکام رہے یہ لوگ تو اس کے اوپر سزا ہوتی ہے. جواب تو تمام لوگوں پہ جس کے اوپر بھی کوئی الزام لگے یا جس کے بارے میں کوئی کامنٹ کیا جائے تو جواب دینا تو ضروری ہے ان کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب دیں گے. اور جو جواب دیں گے تو اس کے آپ بعد جو بھی جو جس کو بھی جواب دے رہے ہوں گے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں کیا صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کے مستقبل کی چابی ابھی فی الحال شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ شہزاد اکبر صاحب سے بات کریں گے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ میری مستقبل کی چابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ میں پوری یقین ہے، اور میں گاڈ فیئرنگ آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس میں آنے والا کوئی آدمی نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کچھ چینج کر سکتا ہے.